الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلیہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم، کما قال اللہ تعالی فی سورۃ الروم، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پہلی ایک آیت جو تلاوت کی ہے یہ سورۃ الجاثیہ کی ہے، جو موجودہ قرآن میں 45 نمبر پر ہے، اور ہم نے لگ بھگ وہی قریب کے نمبر میں لیا، 47 پر لیا ہے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 5واں سال ختم ہو رہا ہے، 5ویں سال کے اختتام پر یہ سورہ لیا ہے، جس میں صرف آخرت کی گفتگو ہے، آخرت کا موضوع ہے۔ جیسے کہ مکے والے آخرت کا انکار کرتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ آج تک کسی کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا نہیں، اس لیے یہ بالکل محال بات ہے کہ مر کر جب انسان زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، کیڑے مکوڑے جسم کو کھا لیتے ہیں، پھر کیڑے مکوڑے مر جاتے ہیں، ان کے جسم کے ذرات فضاؤں میں ہواؤں میں بکھر کر ادھر ادھر چلے آتے ہیں، ان کو کیسے زندہ کیا جائے؟ اگر انسان اپنی تخلیق پر غور کر لے کہ کس معمولی سے باریک کیڑے سے اسے تخلیق کیا گیا، بنایا گیا ہے، تو پھر اس خدا کے لیے انسان کو دوبارہ ری سائیکل کر کے پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ ایک دوسری آسان بات سمجھنے کے لیے اس کائنات کی مثال اس کمرے کی لے لیجیے۔ یہ کائنات پورا ایک آسمان کے نیچے، جو بھی جتنی کائنات پھیلی ہوئی ہے پہلے آسمان کے نیچے ہے۔ جتنے ذرات پھیلیں گے، اڑ جائیں گے، ہوا میں بکھر جائیں گے، تو کہاں بکھریں؟ اسی کمرے کے اندر ہی رہیں گے۔ اس لیے اللہ نے چیلنج دیا، اگر تم گناہ کر کے بھاگ جانا چاہتے ہو تو بھاگو۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا۔ اے جن و انس، اگر تم اس کائنات کے باہر بھاگنے کے لیے تیار ہو، بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگو۔ لا تنفذون الا بالسلطان، لیکن یہ کام تم اللہ کی مدد کے بغیر کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ میری جورسڈکشن ہے، یہ میرے حدود ہیں، اس کے باہر تم نکل ہی نہیں سکتے، تو نہ تمہارے ذرے نکل سکتے ہیں۔ جب میری باؤنڈری میں، میرے حدود میں، میری لیمیٹیشنز میں تمہارے ذرے گھوم رہے ہیں، تو ان کو جمع کرنا میرے لیے کیا مسئلہ ہے؟ بہت سمپل طریقے سے اللہ۔ تو اس آخرت کے موضوع پر سورۃ الجاثیہ ہے۔ ظاہر قرآن کا جو عنوان ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی خاص تعلیمات یا اس ٹاپک پر کوئی بڑی مفصل معلومات نہیں ہوتی، بے شمار موضوعات کو اللہ تعالیٰ دلیل کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ حامیم، یہ قرآن مجید کا ایک خاص انداز ہے کہ کچھ حروف مقطعات کو، الفابیٹس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیا ہے۔ جیسے ہم سورہ فاتحہ ختم کرتے ہیں، پہلے ہی مکمل بڑے سورے میں سورۃ البقرہ 3 حروف تعجیب مل جائیں گے، الف لام میم۔ صحابہ اکرام نے کبھی پوچھنے کی ہمت نہیں کی کہ اس کے معنی کیا ہے، انتظار میں رہے، اور ایک وقت مقررہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اتنا بتا دیا کہ صرف الف لام میم تم دوہرا لو گے تو 30 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ الف کے کہنے پر 10 نیکی، لام پر 10، میم پر 10۔ وہ اس میں خوش تھے، وہ ان ڈیپتھ نہیں گئے کہ اللہ کے رسول اس کے معنی کیا ہے، اللہ نے جب استعمال کیا ہے، آپ کو دین سکھایا ہے، قرآن سمجھایا ہے، تو ہم کو بھی معنی بتائیں گے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے سوال کرنے سے منع فرمایا تھا، جتنا جب جس وقت بتا دیا جائے اتنا جان لو، تمہاری ہدایت کے لیے وہ کافی ہے۔ اور جو ہدایت سے بڑھ کر ہوگا، جس پہ تمہارا عمل کرنا نہیں ہے مطلوب اللہ، تو پھر وہ معلومات حاصل کر کے کرو گے کیا؟ تو صحابہ کرام نے کوئی سوال نہیں کیا۔ مکے میں چونکہ اعتراض تھا کہ یہ کتاب یقولون افترا،
یہ افترا گھڑ لی گئی ہے؟ تو اللہ جواب میں فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز حکیم، یہ کتاب کا نزول اس زبردست اللہ کی طرف سے جو بہت ہی زبردست ہے، اتنا زبردست کہ کن کہہ کے کائنات بنا، کن کہہ کے مٹا دے، لیکن وہ حکمت والا ہے، اس نے یہ کائنات بڑی خاص منصوبہ بندی سے اور ایک انسان اور جن کے امتحان کے لیے پیدا کی، تخلیق کی ہے، لہٰذا ہر ایک کو جو مہلت دی گئی ہے اس سے پہلے وہ مہلت ختم نہیں کی جائے، وہ حکمت والا ہے مومنوں کے لیے اور اس پر اللہ پر ایمان لانے والوں کے لیے۔ اس کائنات میں بہت سے ان فی السماوات والارض لآیات للمومنین، بڑی نشانیاں ہیں، غور کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور وہ واحد دور ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی مختلف چیزوں پہ غور کرنے کا حکم دیا۔ گزشتہ 1450 سالوں سے انسان مسلسل غور کر رہا ہے، بلکہ گزشتہ 500 سال پہلے تک مسلمان قرآن سے جڑے ہوئے تھے، سیرت سے جڑے ہوئے تھے، اس لیے وہ علم کے اعتبار سے دنیا میں حکمرانی کر رہے، علمی اعتبار سے۔ یورپ اس وقت ٹوٹلی اندھیرے میں تھا، یورپ کے لوگ بغداد، غرناطہ، اسپین کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ آج جس طریقے سے آج ایسٹ والے اور مڈل ایسٹ والے اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ جانا اپنی زندگی کا اچیومنٹ سمجھتے ہیں، اپنی زندگی کی میراث سمجھتے ہیں، اس دور میں 500 سال پہلے یورپ والے مسلمانوں میں آ کے علم سیکھنے کو فخر سمجھتے تھے۔ مسلمان علم کے اعتبار سے اتنے آگے پہنچ گئے تھے۔ البتہ 500 سال کے بعد میں ہوا یہ کہ مسلمانوں نے قرآن سے تعلق توڑ لیا، ناظرہ پڑھتے رہو، سینے پر پھونکتے رہو بٹن کھول کے، پھر اس سے بخار دور کر لو، کچھ اور مختصر کام لے لو، تو یہ کام ہمارے لوگ کر رہے ہیں۔ تو جب اللہ، تم جو چیز طلب کرو گے اللہ وہ دے گا، تم دنیا کی حکمرانی طلب کرو میں دوں گا تم کو۔ اب تم بخار بھگانے کے لیے میری کتاب کو استعمال کرو گے، بخار بھگا، بیٹے کی شادی کے لیے، نوکری کے لیے کرو گے وہی کام کرو گے، تم جو مانگو گے وہ ملے گا تم، ورنہ ہم تمہیں دنیا کی حکمرانی دینے کے لیے تیار۔ زمین کس کی؟ اللہ کی۔ کائنات کس کی؟ اللہ کی۔ اور ایک اللہ کے ماننے والے اس زمین پر دبا کے رکھ لیے جائیں، ان کو دنیا والے کوئی اہمیت نہیں دی، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ اپنے ماننے والوں کو چھوڑ دے گا؟ سوائے مسلمانوں کے دنیا کی کسی قوم کی طرف اٹھا کے بتائیے کہ اس کے 2 خدا نہیں ہے، 3 خدا نہیں ہے، 1000 خدا نہیں ہے، کسی نہ کسی کے خداؤں میں اضافہ ہی ہو رہا۔ ایک خدا کے ماننے والے ہم مسلمان ہیں۔ جاہل سے جاہل مسلمان کبھی نہیں کہے گا خدا کا باپ ہے، خدا کا بیٹا ہے، خدا کی بیوی ہے، کوئی نہیں کہے گا۔ جاہل بھی ہوگا تو اس کو کیوں؟ بچپن سے ایک تعلیم دی گئی، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، کوئی بولے گا۔ وہ دوسرے اعتبار سے شرک کر رہی ہے، اولاد بات ہے، لیکن خدا کی ذات پہ کسی نے شرک نہیں کیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اسی کی بنیاد پر قیامت میں جتنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اللہ ایک وقت آئے گا کہ ان تمام کلمہ پڑھنے والوں کو، رائی کے برابر دل میں ایمان رکھنے والوں کو دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈال دیں۔ یہ تو مست ہے، یہ ہو کر آئے گا، لیکن اس پہ تکیہ نہیں کرنا ہے کہ جنت میں تو کبھی نہ کبھی چلے جائیں گے۔ لیکن ذرا تو یہ دیکھیے کہ اگر دنیا میں اگر ہم 1 منٹ کے لیے اگر موم بتی جلا کر اس پر ہاتھ رکھ کے اس کی تپش اور تاپ کو برداشت کر سکتے ہیں، تو دوزخ کی آگ کس کی بھڑکائی ہوئی ہے؟ اللہ کی۔ نار اللہ موقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی ہے کہ اس کی تپش وہ کیسے برداشت کرے؟ تو پھر جب آگ برداشت نہیں ہو سکتی تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں 1 دن بھی گزاروں گا، 1 گھنٹہ گزاروں گا، 1 منٹ گزاروں گا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ دوزخ کی جب آگ کی لپٹ آئے گی تو گنہگار کے چہرے کی پوری جلد کو جھلس دے گی۔ کبھی ایسی ہوتی ہے تو کبھی کبھار انڈیا پاکستان ہمارے ملکوں کو چلے جائیں تو جنرل ہاسپٹل کا دورہ کریں، جنرل ہاسپٹل، اس میں برننگ وارڈ میں چلے جائیں۔ اب دیکھیے بہت سارے کیسز ملے گئے، کسی کو الیکٹرسٹی کا شاک لگ گیا ہے، نادانی کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے، کوئی بھاگتے دوڑتے وائروں پہ گر گیا ہے، کوئی آگ جل رہی تھی آگ میں گر گیا، کسی کو باقاعدہ جلایا گیا ہے۔ پہلے تو آپ کو جو وہاں پہ بو آئے گی نا، 2-3 دن تک تو ناک سے وہ بو نہیں جائے گی اور آپ کا کھانا پینا حرام ہو جائے گا۔
پھر اس کے بعد میں جب آپ اس کی نزدیک سے شکل دیکھیں گے وہ جلی ہوئی کھال، اور اگر وہ چہرے وغیرہ کو اس نے متاثر کیا تو اس کے چہرے کو دیکھ کر دو تین راتوں تک تو نیند نہیں آئے گی، اس کے اس چہرے کی بھیانک شکل کو دیکھ کر آپ کو اندر۔ یہ تو دنیا کی آگ نے یہ حشر بنا دیا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے وہ آگ پورے جسم کی جلد کو چاٹ جائے گی، تو کیا بچ جائے گا؟ جسم ڈھانچہ بچ جائے گا۔ تو وہ آدمی اسکیلیٹن کتنا خطرناک نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو زمین میں پھیلایا، اس کی بڑی نشانیاں ہیں رات دن کے آنے جانے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسا کر تمہارے رزق کا بندوبست کیا۔ پانی برسنے سے مردہ زمین میں جان پڑ جاتی ہے، اللہ کا کلام بارش کی شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے، وہ تم لوگوں کو بندوں کو سنا رہے ہیں، اور مکے والا تمہارے دل اتنے بنجر زمین سے زیادہ سخت ہو گئے کہ بنجر زمین جو صحرا ہے، عرب میں یہ مثال کیوں دی جا رہی ہے، صحرا میں بھی بارش پڑنے کی وجہ سے جھاڑ جھنکڑ نکل کے آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے اتنے عرصے سے اس سال بارشیں کافی ہیں، ذرا اطراف میں پہاڑوں پہ نظر جاتی ہے جو پتھر کے سخت بنے، لیکن کتنا گرینری ہو گئی ہے۔ جب ان پتھروں میں سے جھاڑیاں نکل سکتی ہیں تو ریت میں سے بھی جھاڑی جھنکڑ نکل جاتے ہیں۔ یعنی بے جان چیزوں میں زندگی کی لہر دوڑ رہی ہے، اور تمہارے دل اتنے سخت ہیں کہ اللہ کے کلام کو سن کر پگھلنے نہیں پاتے۔ تباہی ہے اس شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جائیں، وہ اس کو سنے اور پھر پورے غرور کے ساتھ اپنے کفر پر اڑا رہے۔ پہلے یہ بات کافروں کے لیے کہی جاتی تھی، اب تو مسلمانوں کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ آپ مسلمانوں میں تبلیغ کیجئے، نہیں مانے، قرآن سنا کے بات کیجئے تو نہیں مانے۔ پہلے آپ پہ سوال ہوگا کہ آپ کا کیا عالم سرٹیفکیٹ ہے یا نہیں، کن کن سے پڑھے ہوئے ہیں، آپ کے اساتذہ کون، کن کن کی تفسیریں آپ نے پڑھی۔ یعنی بندہ سیکھنا نہیں چاہ رہا دین، بلکہ بندہ سامنے والے کی قابلیت معلوم کرنا چاہ رہا، وہ اپنی بچاؤ کی فکر نہیں کر رہا، وہ دین سے دین میں جو برائیوں سے بچنے کے راستے ہیں بتانے والے کی اس کی تحقیق میں لگا ہوا۔ اللہ اس کے جواب میں فرمانا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اللہ کی آیات کے بعد، اس کے کلام کے بعد اور کون سی چیز ہوگی جس پر تم ایمان لاؤ گے؟ جب کبھی اس قسم کی آیت آئے فوری زبان سے نکل آئے آمنت باللہ، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، بعد آیات اللہ، بعد اللہ و آیاتہ یؤمنون، اس قسم کی جب بھی حدیثیں آئیں فوری زبان سے ہم ایمان لاتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں۔ پھر اللہ قرآن کے بارے میں فرمایا ھذا ھدی، یہ ہے ہدایت۔ میں پہلے دن سے سیرت میں آپ کو ایک بات پہ زور دے رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک قرآن نہیں نازل ہوا تھا آپ غار حرا میں بیٹھ رہے تھے، آپ انتہائی نیک، متقی، پرہیزگار، ہر برائی سے دور، لیکن 40 سال کی عمر تک آپ نے معاشرے میں، سوسائٹی میں، بستی میں، خاندان میں، محلے میں کوئی تبلیغ نہیں کی۔ آپ کے محلے میں پینے والے موجود تھے، آپ نے کسی کو روکا نہیں، بھائی شراب بری چیز ہے، جوا کھیلنے والے موجود ہیں، بدکاری کرنے والے موجود ہیں، ڈاکے ڈالنے والے موجود ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہا۔ دیکھ رہے ہیں آپ سوسائٹی میں، دیکھ رہے ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی کام کرتے تو لوگ سمجھتے کہ یہ تو سوشل ریفارمر ہے، کوئی ذہن میں کوئی پلان ہوگا، لے کے اٹھے آہستہ آہستہ اس کو ایک موومنٹ بنائیں گے اور لیڈرشپ کریں گے۔ آپ نے کچھ نہیں کہا، ایک لفظ نہیں کہا، البتہ قوم کی اس حالت کو دیکھ کر کہ ہر قسم کی برائیاں یہاں پر ہیں، اس کے لیے فکر مند ہو کر آپ غار حرا میں بیٹھتے ہیں، اور جیسے ہی قرآن اترا آپ نے تنہائی کی زندگی ختم کر دی اور سیدھا کہاں پر آ گئے؟ بستی کے۔ اور شروعات دین کی کہاں سے کی؟ کس دن سے کی؟ جس دن سے قرآن نازل ہوا۔ تو تبلیغ کیسے ہوگی؟ قرآن کی روشنی میں۔ اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو حدیث کی ضرورت نہیں تھی، صحابہ حدیث موجود ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا چیز چاہیے؟ رسول اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث ملتی ہے، ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما، کتاب اللہ سنت، میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مضبوطی سے تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنت۔
اس کے بغیر تو ہدایت کا راستہ ملنا مشکل ہے۔ اللہ اس کے بارے میں فرماتے ھذا ھدی والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم۔ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کریں ان پر یعنی گندگی کا عذاب ان کے لیے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا، اس کے حکم سے کشتیاں چلتی ہیں تاکہ تم اپنے رزق و روزگار فضل کو تلاش کرو۔ زمین و آسمان وسخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض جمیعا، ہر چیز تمہارے لیے مسخر کی ہے۔ اب دیکھیے زمین کے مختلف حصوں میں نئی نئی انرجی پائی جا رہی ہے جس کا انسان کو پہلے پتہ نہیں تھا۔ 200 سال پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ پانی کے علاوہ زمین میں ایسا لکوڈ بھی ہے جس سے بڑی بڑی مشینز چل سکتی ہے، اسے پیٹرول کہتے ہیں۔ اس میں کوئی چیز تھک ہو جائے تو وہ ڈیزل بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی اور چیز نکل جائے۔ معدنیات میں انسان کو معلوم تھا تو سونا اور چاندی لوہا معلوم تھا، اب اس کے اندر یورینیم آ گیا، پلاٹینم آ گیا، اب کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں، اور نئے آنے والے ادوار کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ زمین کے مختلف حصوں میں ہو سکتا ہے زمین کے قریب جو پلانٹس ہیں وہاں سے بھی ہم کو ریسورسز مل جائیں۔ اللہ فرما رہا ہے زمین و آسمانوں کی ہر چیز انسان کے لیے مسخر کی گئی ہے۔ یہ چیز گھر بیٹھے ہم کو ملے گی نہیں۔ جو قوم اللہ کی کائنات پہ غور کرے گی چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اور اس کی ایک ادنا مثال سمجھنے کے لیے، نیوٹن کون تھا؟ مسلمان تھا، ہندو تھا، کرسچن تھا؟ کیا تھا؟ مسلمان تو نہیں تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کا ایک راز بتا دیا۔ کیا تھا؟ آپ اور میں زندگی میں بے شمار چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، بچپن سے کھیلتے آ رہے ہیں، بڑے بھی ہو گئے، ہر چیز کو جب اچھالتے ہیں تو زمین پہ آتی ہے۔ ہم کبھی غور نہیں کریں کہ زمین پہ کیوں آتی، بلکہ ہم غور کریں تو اتنا کریں آتی، آنے دو، میں کیا کروں۔ مثلا آسمان ہے، ہوا ہے، میں کیا کروں۔ دیکھ پیدا ہوئے سے اب تک دیکھ رہا ہوں، میں کیا کروں، میں غور نہیں کرتا۔ غور کرنے پہ دماغ پہ زور دینا پڑتا۔ یہاں پہ ٹولیٹ کا بورڈ لگا ہوا ہے، اوپری منزل خالی ہے، ہم غور کیسا کریں گے۔ غور کرنے میں دماغ قوت لگتی، طاقت لگتی، وہ طاقت میں کیا استعمال کروں۔ وہ طاقت اس کے بجائے وہ دیکھنے کے بجائے نیچے ذرا نظریں گھما کے ادھر ادھر کہیں کو نہیں دیکھو۔ آسمان پہ دیکھنے سے کیا ملنا ہے؟ کیا ملا؟ کچھ ملنا ہے؟ چاند دور ہے، سورج دور ہے، تارے دور ہے، بس بہت سے بہت اگر کوئی زمین والی مل گئی تو بولیں گے تیرے لیے میں چاند تارے توڑ کے لا دوں، حالانکہ کبھی نہیں لے گا۔ جیب میں سے پیسے نکال کے تو وہ تو نہیں تھا، انہیں چاند تارے توڑ کے لاتا، کدھر سے لاتا؟ اور ڈرا کا بولنے کے لیے کافی ہے، تو ہے غور کرنے کا دن۔ لیکن وہ بندہ لگا ہوا تھا، اس کے دماغ میں ایک ہی سوال کھایا جا رہا تھا، اگر یہ ہر چیز گرتی ہے تو نیچے کیوں آتی، اوپر کیوں اٹھ کے نہیں چلے جاتی؟ معمولی سا ہلکا سا پرزا، ایک ہلکا سا بال اڑتا ہے، ذری دیر کے بعد ہوا میں رہتا ہے، جیسی ہوا ساکت ہوئی دھیرے سے آ کے زمین پہ ٹک جاتا ہے۔ جب اللہ نے اس کی اتنی محبت دیکھی، اتنا اس کا تجسس دیکھا، اتنا آبزرویشن اور شوق دیکھا، ایک سیکنڈ میں اس کے اوپر دل پر راز کھول دیا، دس از گریویٹی آف ارتھ۔ زمین میں ایک کشش ثقل ہے، مغناطیسی قوت ہے جو ہر چیز کو ایک وقت میں اپنے پاس کھینچ لیتی۔ ایک تھیوری پیش کر دی، اس کی بنیاد پہ کتنا بڑا زمین میں انقلاب آ گیا، دیکھ لو۔ اب پھر اس کے بعد میں اب یورپ نے جو سائنسی ترقی کی ہے، ہم لوگ تو صرف یہ استعمال کرتے ہیں، خرید کے استعمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا معاملہ کیا ہو گیا؟ ایک بہت بڑے مسلمان رئیس دولت مند ملک کے ایک بڑے شیخ بڑا سیریس بیمار ہو، اب ہارٹ کا آپریشن پرابلم ہو، جا کے کافر سے علاج کرا، بڑا کامیاب سرجری آپریشن ہوا، صحت مند ہو گیا۔ تب ذرا کافی دنوں تک رہنا دواخانے میں ہوا تو بے تکلف ہو جاتا، تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب کیا کریں، آپ کیا کریں، اتنا مہارت کیسی ہوگی کہ مرنے والے کی آپ جان بچا لیں۔ ڈاکٹر صاحب تفصیل بتا دیں، میں پہلے پرائمری، پھر مڈل اسکول، ہائی اسکول، کالج، ایم ڈی کی ڈگری لیا، پھر اتنے سال میں اپرینٹس شپ کیا، پھر پریکٹس کیا، اتنے تجربے کیا، اس کے بعد میں مجھے اتنا سب کرنا پڑتا، میں پڑھ تو نہیں سکتا، ہاسپٹل بنا دیتا ہوں، ایسا ہے ہاسپٹل بنا دے سکتا ہوں، اتنا پڑھ نہیں سکتا۔ ہمارا یہی ہے، تم گاڑی بنا میں خرید لے سکتا ہوں، گاڑی بنانے کا کارخانہ نہیں بناؤں گا۔
ٹیکنیکل چیزیں ہم نہیں کر سکتے. یہ ہمارے ساتھ مسئلہ ہے. اللہ نے فرما رہا ہے جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اللہ سے مغفرت طلب کی اور اللہ سے ملاقات کا انہیں اندازہ تھا، تو پھر ان کے گناہوں کی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا ان کے لیے. ہم نے بنی اسرائیل کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے دوسرے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی نسل بنی اسرائیل جو کہلاتی ہے، ان میں بھی ہم نے کتاب بھیجی تھی. بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوۃ، حکمت بھی دی تھی، حکومت بھی دی تھی، نبوت بھی دی تھی وہاں پر. وفضلناہم علی العالمین، اور ان کو تمام عالموں پر فضیلت دی تھی ہم نے، لیکن وہ نہیں مانے. ہم نے دھتکار دیا، ذلیل کر دیا، دنیا کے اندر رکھ کے پھینک دیا ان کو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، ہم نے آپ کو دین کے معاملے میں ایک صاف راستہ، ایک شریعت دے دی، عمل کرنے کے طریقے آپ کو بتا دیے. حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، کون سے رشتے حلال ہیں، کون سے رشتے حرام ہیں، کون سی کھانے پینے کی چیزیں حلال ہیں، کون سی چیز حرام ہیں. حرام کا ارتکاب کرو گے تو کیا کیا تعزیرات ہیں، سزائیں کیا ہیں، پنشمنٹ کیا ہیں تمہارے. ایک ایک چلیے دنیا میں تم بچ جاؤ، آخرت میں اس کی پنشمنٹ کیا ملے گی، ہر چیز ہم نے کھول کے بتا دی. یہ ہے دین کا، شریعت کا راستہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں سے ہٹ کر علیحدہ طور پر دیا گیا. پھر اللہ فرماتا ھذا بصائر للناس، یہ تمام نشانیاں اور خوبیاں جو ہیں یہ تمام انسانوں کے لیے، صرف عربوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کسی خاص خطے کے لیے. ہدی و رحمت لقوم یوقنون، جو لوگ یقین کرتے ہیں اس پر ان کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا کہ ایمان لانے والوں کا اور برائی کرنے والوں کا یکساں انجام یکساں ہو جائے گا، زندگی اور موت یکساں ہو جائے گا؟ زندگی ہو سکتا ہے نیکی کا کام کرنے والا بڑی تکلیف میں بھوکا پیاسا رہ کے مر جائے، اور برائی کرنے والا شرابی، جواری، اسمگلر عیش کی دنیا کی زندگی بسر کرے، لیکن انجام یکساں نہیں. اس کے لیے تمہیں ماننا پڑے گا کہ اس دنیا میں انصاف مکمل کسی کو نہیں مل سکتا، نہ کسی نیکی کرنے والے کو جزا مل سکتی ہے، نہ کسی برائی کرنے والے کو سزا مل سکتی ہے. اس لیے ہم نے ایک خاص دن مقرر کیا ہے، اس دن بھرپور بدلہ دیا جائے گا کہ نیکوکار کو اس کی نیکیوں کا اجر ملے گا، برائی کرنے والوں کو سزا ملے گا. اب بتائیے ایک آدمی نے ایک بم بنایا ایک علاقے پہ ڈال دیا، ہزاروں آدمی مر گئے. اب اس آدمی کو آپ پکڑ لیجیے، کتنے بار گولیاں مارے، ایک گولی دل پہ مارے مر گیا، ایک زہریلا انجیکشن دیے مر گیا، ایک تلوار کے جھٹکے سے گردن اڑا دیجیے مر گیا. تو مطلب ایک ہی 1000 آدمیوں کی موت اور ایک آدمی کی موت برابر ہے، سزا برابر ہو گئی. ان 1000 آدمیوں کو جو اس نے مارا ہے ان کی وجہ سے جو ان کے فیملیز متاثر ہوئے ہیں، وہ ایک آدمی کو مارنے سے کمپنسیشن تو نہیں ہوگا. تو اس کو اتنی سزا کب ملے گی؟ دنیا میں تو نہیں مل سکتی. دنیا میں آپ میکسیمم مارے تو ایک ہی بار مارے گے اس کو. قیامت میں ایسے شخص کو بار بار مارا جائے گا، جلایا جائے گا، مارا جائے گا، جلایا جائے گا، مارا جائے گا. یہ اس کے لیے سزا. اور یہ جو تم فیصلے لگا رہے ہو کہ دنیا میں ایسوں کا معاملہ بالکل، اور یہ تم سمجھ رہے ہو کہ شرک جو چیز ہے وہ کسی بت کے سامنے کھڑے رہنا اور مورتی کے سامنے، ایسا نہیں. شرک تمہارے دل میں بھی ہے، تمہارے دل میں تمہارا خدا بھی کسی کسی کے دل میں چھپا ہوا. ارائیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. خواہش نفس کیا ہے؟ سردی کا موسم ہے، پانی بڑا ٹھنڈا آ رہا، فجر میں اذان سن لیے لیکن شیطان تھپکی دے رہا کہ سو جاؤ. دل کہہ رہا کہ نہیں یار اٹھ کے وضو کر کے مسجد تک جانا بڑا مشکل، تھوڑی دیر میں اٹھے، تھوڑی دیر میں اٹھے. اب میں کس کی سنوں؟ ایک آواز مجھے آ چکی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ لیکن کی طرف بلانے والے نے پکار دیا، آؤ. ادھر دل کہہ رہا ہے کہ مت جاؤ. میں نے جس کی بات مان لی وہ بڑا ہوا، حالانکہ میں زبان سے لا کہتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن میرے پاس اللہ اکبر نہیں ہے، دل اکبر ہے، میری خواہش اکبر، میری مرضی اکبر. اب ایسا زندگی کے ہر معاملے میں دیکھ لیجیے. نوجوان کی شادی ہو، انہیں بتا میں یہ رسومات نہیں چاہیے. اماں بولتے تھے میں زندگی گزار دی تیرے منہ پہ صحرا دیکھنے کے لیے، پورے ساز و سامان سے دھوم دھام سے تیری شادی ہو. چلو اب اماں کو ناراض نہیں کر سکتا، بندہ کس کو ناراض کر رہا ہے؟ اللہ. اب کون بڑا ہو گیا؟ اللہ اکبر ہوا، اماں اکبر ہو گئی، کون اکبر ہو گیا؟
جس کی بات مانے وہ اکبر ہو. تو ضروری نہیں ہے کہ شرک یہ ہے کہ جو سامنے مورتی ہے اس کے سامنے کھڑے ہے تو شرک نہیں ہے. حوث چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویر. انسان اپنی خواہش نفس کے آگے مارا جاتا ہے. قیامت کے دن ہر قوم سے کہا جائے گا کہ آؤ اپنا نامہ اعمال پڑھ لو, آج تم نے جو کچھ دنیا میں کمایا ہے اس کا بدلہ لیا جائے گا. اس آیت کو اس حدیث سے ریلیٹ کر کے دیکھیے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. 3 لفظ ہیں, یاد کیجئے. الدنیا, دنیا سے آسان, مزرعہ یہ بھی لفظ آسان ہے. پہلے اردو میں بڑا عام لفظ تھا کہ مزارعین کہلاتا ہے, زراعت کرنے والے. اب ذرا وہ مزارعین کا لفظ تھوڑا الگ ہو گیا, کسان کہتے تھے. ورنہ مزرعہ یہ بہت کامن چیز ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جو بو گے, اور کھیتی میں کیا ہوتا ہے, آپ جو بو گے وہی پائیں گے. آم کا جب بیج ڈالیں گے تو آم کا جھاڑی آئے گا نا, اسے سیب, انگور اور انار کی توقع رکھنا بیکار ہے. جو انسان بوئے گا اسی کی فصل وہاں پر جا کر کاٹے گا. یہ وہ کتاب ہے کہ یہ نامہ اعمال تمہارا خود بات کرے گا. اور ہم ٹھیک تم جو کچھ کر رہے تھے اس کی ریکارڈنگ کر رہے تھے بائی آڈیو اینڈ ویڈیو, دونوں سلسلے وہاں پہ چلتے رہیں گے. اور یہ تمام چیزیں, اور انسان اللہ سے عاجزی کرے گا, اللہ میاں آپ مہربان ہے, تو اللہ جواب میں فرمائے گا وقیل اليوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا. آج ہم تم کو ایسے بھول گئے جیسا تم دنیا میں رہ کے ہم کو بھول گئے تھے, اور آخرت میں اللہ سے ملنے کی, ملاقات کے تم شوقین نہیں تھے, اس سے ملنا نہیں چاہ رہے تھے. آج ہم بھی تم سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے. آج ومأواکم النار, آج تمہارے لیے ٹھکانہ دوزخ ہے, اور وما لکم من ناصرین, کوئی تمہارے مدد کرنے والے نہیں ہیں. اللہ فرما رہا ہے مدد کرنے والے نہیں. میں کہہ رہا ہوں خواجہ پیا میری مدد کریں. میں کہہ رہا ہوں ہمارے حضرت, اور کیوں مدد کریں گے, اللہ میں 100 روپے ڈال کے آیا. کیا مطلب, واٹ ڈو یو مین؟ 100 روپے ڈالے تو بھی نہیں آتے انہوں مدد کو. اور فرض کر لیجئے انہوں اٹھ کے بولے کہ اللہ میاں میرے کو تو میرے ہاتھ میں تک پیسہ کم وقت دیا نہیں, میرے غلے میں اس وقت ڈالا جب میرا انتقال شریف اور مرال ہو چکا تھا, میں تیرے پاس آ گیا تھا, ابھی انہوں ڈالے میرے غلے میں. کون فائدہ اٹھائے؟ جو فائدہ اٹھائے ان سے اس کو جا کے کچھ مانگنا چاہیے. میں سے کیوں خواہ کہ میرے نام پہ الزام لگا رہا ہے, اس کے مال سے تو مجھے کوئی نہیں. بے شک میری خبر کو بڑی ریشمی چادر لا کے اڑایا ہے, لیکن مجھے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوا. سردی کے موسم میں وہ سردی لگ رہی تھی, گرمی کے موسم میں گرمی لگ رہی تھی. مٹی کے اوپر چادر اڑایا تھا انہیں, مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا. صاحب خبر کو کیا ہوگا فائدہ تو نہیں ہوا. تو انہوں نے خبر سے اٹھ کر بول دیا کہ مجھے اس کے پیسے سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, بلکہ الٹا مجھے تیرے برابر لا کر کھڑے رہ کر یہ خامہ خا کر ڈسٹرب کر رہا تھا. میسنجر بنا کے رکھ دیا تھا کہ میری درخواست لو, لے جا کے اوپر والے تک پہنچو. میں اس کو جانتا بھی نہیں کون تھا, کدھر تھا, لیکن آج کا مولوی کہہ رہا ہے ڈنکے کی چوٹ پر باقاعدہ لائیو ٹیلی کاسٹ کے اندر, نہیں صاحب آپ جس درگاہ پہ جائیے مسلمان اولیاء اللہ جو ہے وہ نام پتے اور ایڈریس کے ساتھ پہچان دیتے ہیں کہ فلاں صاحب فلاں محلے سے آ کے مجھے سلام کر رہے ہیں, تو وہ باقاعدہ جواب دیتے ہیں. تو کیا یہ اولیاء اللہ صرف رسول اللہ کی امت میں آئے یا ہر نبی کی امت میں آئے؟ تو ہر نبی کی امت میں آئے تو وہ لوگ بھی اپنے اولیاء اللہ کو پکارے, تو ہمارے نزدیک وہ شرک ہے, توحید کیسا ہو گیا؟ آج دوسرے لوگ اپنے اپنے بزرگوں کو پکار رہے ہیں, تو وہ بھی تو یہی سمجھ کے پکار رہے ہیں نا. یا تو کہہ دیجئے کہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نبی آیا ہی نہیں. اب اگر تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جھٹلا رہے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبر آئے, تو ہر پیغمبر کی امت میں کچھ نہ کچھ نیک لوگ ہوں گے. نیکی لوگوں کو تو ولی اللہ بولتے ہیں. تو ہر دور میں لوگوں نے اپنے اپنے دور کے ولی اللہ کو پکارا, تو وہ شرک ہو گیا. ہمارے دور کے ولی اللہ کو پکارنا توحید ہو گیا. ایسے کیسے ہو سکتا؟ جب ان کے لیے جو چیز گناہ ہے تو ہمارے لیے بھی گناہ ہے. 2 4 کا حساب ہونا چاہیے نا, میتھمیٹکس کی لے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے شرابی کو, یہ تو میرے نبی کا, میرے محبوب کا چاہنے والا ہے, اس کا امتی ہے, شرابی ہے تو کوئی بات نہیں, چھوڑ دو, نکال دو. یہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا امتی شرابی ہے, ڈالو اس کو جہنم. یہ موسیٰ کا امتی ہے, ڈالو جہنم. ایسا کیسا ہو گیا؟ اللہ فرما رہا ہے میں تو بہترین جج اور حکم ہوں, بہترین فیصلہ کرنے والا ہوں, میں ناانصافی نہیں کر سکتا. تو یہ تو کھلی کھلی ناانصافی ہو گئی. 2 4 کا حساب ہونا چاہیے نا, میتھمیٹکس کی لے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے شرابی کو, یہ تو میرے نبی کا, میرے محبوب کا چاہنے والا ہے, اس کا امتی ہے, شرابی ہے تو کوئی بات نہیں, چھوڑ دو, نکال دو. اللہ فرما رہا ہے میں تو بہترین جج اور حکم ہوں, بہترین فیصلہ کرنے والا ہوں, میں ناانصافی نہیں کر سکتا. یہ تو کھلی کھلی ناانصافی ہو گئی.
بھئی دنیا میں آپ دیکھ لیجیے، اگر جج ہندو بیٹھا ہوا ہے، آپ مسلمان کی حیثیت سے مقدمہ دائر کرتے تو آپ جج سے کیا توقع رکھتے؟ آپ حق میں ہیں تو آپ کے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے یا آپ کے خلاف ہونا چاہیے؟ اب اگر وہ دھرم کی بنیاد پہ فیصلہ کر دے، اپنے ہندو کے حق میں فیصلہ دے دے، تو آپ اس جج کو کیا کہیں گے؟ متعصب، کرپٹ یا صحیح؟ کیا کہیں گے اس کو؟ جب آپ ایک معمولی انسان کو بخش نہیں رہے، اس کو کرپشن کا، اس کو رشوت کھایا ہوا، اس کو متعصب انسان قرار دے، تو اللہ کے بارے میں ہمارا کیا خیال؟ اللہ اس قسم کی رعایت کرے گا ہمارے ساتھ؟ یہ بہرحال آخرت کا مختصر سورہ تھا۔ اب ہم 6 سال میں 6th ایئر میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اطلاع دی جو ہزاروں میل دور ایک واقعہ ہوا تھا۔ اس زمانے میں کوئی سیٹلائٹ سسٹم نہیں تھا، ٹی وی، ریڈیو، انٹرنیٹ کا بندوبست نہیں تھا۔ ہوا کیا؟ روم کا ملک ایک شہنشاہ کے تحت چل رہا تھا، عیسائی مملکت تھی۔ اچانک وہاں کے سپہ سالار کو جوش آ گیا، اس نے فوج کی طاقت کے بل پر شہنشاہ کو قید کر لیا اور اس شہنشاہ کے سامنے بیوی بچوں کے گردن اڑا دی اور آخر میں شہنشاہ کو مار کر اپنی بادشاہ کا اعلان کیا۔ یہ اطلاع گئی ایران کو۔ ایران کے شہنشاہ نے یہ کہہ کر کہ روم کے شہنشاہ کو میں اپنا منہ بولا باپ کہتا تھا اور تو نے میرے منہ بولے باپ کو، گاڈ فادر کو قتل کیا، میں تجھ پر فوج کروں۔ اس نے ایران سے زبردست فوج بھیجی اور اتنی طاقتور فوج بھیجی کہ اس نے روم کے شہنشاہ کو شکست دینا شروع کیا کہ وہ شہر پہ شہر چھوڑتا ہوا پیچھے ہٹ رہا۔ روم کا شہنشاہ شکست کھا گیا، ایرانی فوجیں جیت رہی ہیں۔ یہ اطلاع مکے میں پہنچی تو مکے والوں نے بڑی خوشیاں منائی کہ دیکھو ایرانی آگ کے پوجنے والے مجوسی ہیں، اگر یہ شرک ہے تو ایرانی جیتے کیسے؟ آگ کو پوجنا شرک ہے تو پھر ایرانی جیتے کیسا؟ جبکہ عیسائی تو اللہ کے ماننے والے ہیں، رسولوں کے ماننے والے ہیں۔ اب بتائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے صحیح ہیں یا ہم بتوں کے پوجنے والے ہم صحیح ہیں؟ تو مکے میں ایک ہنگامہ ہو زبردست کہ جو دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک خدا کی پیش کرے وہ صحیح نہیں، اس لیے کہ ایران والے تو ایک خدا کو نہیں مانتے، وہ تو آگ کو خدا مانتے اور آگ تو بچہ بھی جلا لیتا۔ دیکھیے پرانے زمانے میں آگ کیسی ہوتی تھی، کچھ اندازہ ہے؟ آگ اس زمانے میں لائٹر تھے، ماچس کی تیلیاں تھیں، کیا تھے؟ ایک زمانے میں جھاڑ ہوتا تھا، ایک درخت کی 2 ٹہنیوں کو لے کر زور سے مارے تو چنگاریاں چڑھتی تھی۔ پھر اس کے بعد ایک کچھ تحقیق انسان کیا تو 2 پتھروں کو لیا، اس کو چخ مخ، وہ پتھروں کو رگڑنے سے آگ کی چنگاریاں نکلتی، ظاہر ہے کچھ جھاڑ جھنگ کر رکھ دیے، پتے سوکھے رکھ دیے تو اس کی چنگاری سے وہ جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک طریقہ تھا، اب اس کی ماڈرن شکلیں ہمارے سامنے آتی جا رہی۔ بچہ بھی اب جس کے گھر میں جلانے کا بندوبست ہو گیا، معلوم ہو گیا تو وہ بھی کرے گا۔ اب یہ آگ کو ہمیشہ جلاتے رہنا ہے۔ اب وہ مسلسل جلانے کے لیے کہ چلو بھائی یہ بتی ہے، اس کو تیل میں ڈال کے رکھے تو جب تک تیل رہے گا یہ بتی جلتی رہے گی، روشنی اس میں سے آتی رہے گی۔ تو انسان کی بنائی ہوئی چیز کو انسان خدا سمجھ کے بوجھ رہا ہے۔ تو یہ دلیل دے رہے کہ ہم صحیح ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس خدا جو دکھتا ہی نہیں کبھی، اس کو ہم خدا کیسے مانیں؟ تو لوگوں نے یہ کہہ کر بڑی خوشیاں منائی کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، اور یہ دعویٰ غلط ہے۔ ایسے موقع پر اللہ نے باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ نازل فرمایا اور آپ کی زبان مبارک کو معجزہ بنا دیا کہ جو زبان سے آپ نے فرما دیا پورے 9 سال کے بعد میں وہ آپ کا کہا درست ہو کے سامنے آیا۔ کیا فرمایا اللہ؟ الف لام میم غلبت الروم، روم کو شکست ہو گئی ہے۔ کہاں پر؟ روم کہاں ہے؟ فی ادنی الارض، عرب سے متصلہ علاقہ، قریب کی سرزمین پر۔ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اس شکست کے بعد ان قریب وقت آئے گا کہ وہ جیت جائیں گے۔ کتنے سالوں میں؟ فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ للہ الامر من قبل و من بعد، پہلے بھی اللہ کا حکم تھا، بعد میں بھی اللہ کا حکم ہے۔
لیکن یہ جب کبھی بھی یہ واقعہ ہوگا یومئذ یفرح المؤمنون، اس دن ہم مسلمانوں کو بڑی خوشخبری سنائیں گے. یہ خاص بات ہوگی. تو خوشخبری کیا ہوگی؟ بنصر اللہ، اللہ کی مدد آ جائے گی. ینصر من یشاء، اللہ جس کی چاہے مدد کرے، وہ العزیز الرحیم. یہ سورہ اتر گیا. ظاہر ہے اسلام پھیل چکا ہے، صحابہ اکرام بستی میں ہیں، 100 صحابہ اکرام حبشہ میں بیٹھے ہوئے نہیں، ابھی صرف 11 صحابہ اکرام 5ویں سال کے ہیں، چھٹی دوسری ہجرت نہیں ہوئی ہے. تو جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں یہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں اور اپنے گھروں میں بھی سنا رہے ہیں. اب تو بات کھلی ہے نا، اوپن دعوت کا حکم آ چکا ہے اپنے رشتہ داروں کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دوست تھا امیہ بن خلف، وہ راستے میں وہ کافر تھا، دوست تھی لیکن دوستی چل رہی ہے، بات چیت ہے. اب وہ فوری تعلقات خراب نہیں کریے، تم الگ، تمہارا دھرم الگ، ہمارا دھرم الگ. اب چھونے سے چھوت کی بیماری لگ جاتی، وہ اتنا مسئلہ وہاں یہ بیماریاں نہیں. اس لیے کہ جب تک کسی کے قریب نہیں جائیں گے آپ دعوت کر سکتے ہیں. آپ اس کو عقیدے کی بنیاد پر اس کو کاٹ کے پھینک دیے تو پھر اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے تو اسلام پھیلتے ہی نہیں تھا. آپ کو تو قریب جا کر بات کرنی ہے. آپ دور کھڑے رہ کر میں تقریر کر رہا ہوں اللہ کے نام کے اوپر، تم سن لو ایمان لاؤ ورنہ جہنم میں جاؤ، اس کو تبلیغ نہیں بولتے. تبلیغ حکمت و موعظت سے ایسا دل میں چھونے والے انداز ہو کہ دل میں اتر جائے گا. اس انداز کے بغیر کوئی آپ کی بات قبول ہی نہیں کرے گا. انداز یہ ہو کہ سننے والے کو احساس ہو کہ یہ شخص میرا مخلص ہے اور میری ہمدردی میں یہ بات کر رہا ہے. اتنا انداز نرم بھی اس تبلیغ کے لیے. تو گفتگو چل رہی حضرت صدیق کی، تو امیہ بن خلف نے کہا کہ یار تمہارے پاس سورہ اتر گیا ہوا، تو محمد تمہارے دوست کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کلام. چلو میں ایک شرط مانتا ہوں، اگر روم والے 3 سال کے اندر جیت گئے تو میں تم کو 10 اونٹ دوں گا، اگر نہیں جیتا تو تم مجھے 1 اونٹ دے دو. روم والے جیت گئے تو میں 10 اونٹ دوں، اور اگر نہیں جیتا تو تم مجھے 1 اونٹ. شرط مان لی. چلیے میں آپ سے ایک سوال کروں، شرط ماننا جائز ہے، حلال ہے، حرام؟ حرام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندھنے کے لیے بولے، حضرت ابوبکر صدیق باندھے. شرط باندھے، شرط کون باندھے؟ حضرت ابوبکر صدیق باندھ لیے. باندھنے کے بعد میں سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، راستے میں امیہ بن خلف ملا تھا اور اس نے یہ سورہ سننے کے بعد میں اس نے کہا کہ شرط باندھو، 3 سال کے اندر اگر روم والے جیت گئے تو وہ 10 اونٹ مجھے دے گا، اور اگر نہیں جیتے تو 1 اونٹ مجھے دینا پڑے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، شرط باقی رکھو لیکن اس کے ٹرمز کو چینج کر دو. ٹرمز چینج کر دو. ٹرمز کیا چینج کریں گے؟ نمبر 1، 3 سال نہیں، عربی کا لفظ بزا اس کے معنی ہے 10 سے کم. تو 10 سے سب سے چھوٹا قریب کا فگر کون سا ہے؟ 9. ذرا یہ یاد رکھیے فگر. یہ مکے میں سال کون سا چل رہا ہے؟ چھٹا. 9 اور 6 15. حساب میں تیز ہونا. 15. چلیے 15 کیا ہوگا ہم بعد میں بات کریں گے. نمبر 1، پہلی کلاس چینج کر دیے، 3 سال سے کہاں پہنچا دیے؟ 9 پہ. دوسری کلاس، اس کو تعداد بڑھا دو. اگر وہ ہارے گا تو 100 اونٹ دے گا، تم ہارو گے تو 10 اونٹ دو گے. ریشیو وہی ہے 1:10 کا، لیکن نمبرنگ کوانٹٹی بڑھ گئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب میں آپ سے حدیث بیان کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو شرط باندھنے کا حکم دیا. شرط باندھنا حلال ہے، حرام؟ حرام. میں حدیث بیان کروں اور پورا ایک ایسا واقعہ بیان کروں جو پوری تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس کی دوسری حدیث بات ہر حدیث پہ چلنا ہے ہم کو. وہ دوسری تیسری والا اس وقت کے لیے حکم آپ بولے تھے نا پہلے سالوں میں، مکے کے سالوں میں تو شریعت نہیں آئی ہوئی تھی. نہیں شریعت جو بھی تھی وہ مدینے میں بتایا گیا تھا. جب ہم
सुन्नत की बात करते हैं तो फिर वो तब तक शायद आयत नहीं होती। अल्लाह जब तक ये इन चीज़ों में हम अपने तौर के ऊपर नहीं कर सकते ना। तब तक तो शायद हदीस है और ये वाक़या जब मुस्तनद अहादीस के अंदर है, बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी में, तो दिल आग हो गई। फिर अगर दिमाग लड़ाएंगे तो फिर इसका मतलब होगा कि आप अपनी मर्जी चला। नहीं, बहरहाल ये हमारे डिस्कस का मौजू नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। हुआ क्या, बात आई गई होगी शर्त, हजरत सिद्दीक ने जाकर शर्त के टर्म्स चेंज कर दिए कि अब 3 साल नहीं है 9 साल, और तुम हारोगे तो 100 ऊँट दोगे, मैं हारूंगा तो 10 ऊँट दोगे। चलिए 15 साल, 13वें साल तो रसूल ने मक्का छोड़ दी, और जब मक्का छोड़े तो हजरत सिद्दीक भी मक्का छोड़े, लेकिन शर्त के तहत हजरत सिद्दीक मक्के के बाहर नहीं जा सकते थे। तो क्या किया, अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला को रहन के तौर पे मक्के में छोड़ दिया उन लोगों के लिए, मैं अगर नहीं हूं तो मेरा बेटा तुम्हें 10 ऊँट देगा अगर हार जाए। हुआ क्या, जैसी 9 साल मुकम्मल हुए तो कितने हो गए, 9 और 6 15, मक्के में 13 साल तबलीग हुई, मदीना पहुंचकर दूसरी हिजरी में 9वें महीने में जंग बदर हुई। जंग बदर के दिनों में उधर रोम के शहंशाह ने पहले तो खूब डिफीट खाई, शिकस्त खाई, एक एक मुल्क अपना इलाका छोड़ता गया, आखिर में सुलह की दरख्वास्त की ईरान के शहंशाह से। तो ईरान के शहंशाह ने क्या खत लिखा, इस जमीन के खुदा फरमा रवा हुक्मरान शहंशाह कसरा की जानिब से अपने अदना बंदे हरकिल के नाम, कहाँ है तेरा खुदा, तेरे खुदा ने तुझे क्यों नहीं बचाया, खुदा का मानने वाला तेरे खुदा ने नहीं बचाया, अब मेरे सामने अपने आप को जंजीरों में जकड़ कर हाजिर कर दे तो शायद मैं तुझ पर रहम करूं। अब कोई बादशाह अपने आप को जंजीरों में जकड़ के दूसरे बादशाह के सामने पेश करा दो, एक नियाम में 2 तलवारें नहीं रहती, जाहिर है वो दूसरा तो कत्ल ही कर दे। तो उसने बेहतर ये समझा के शिकस्त तस्लीम करने पीछे हटेगा। अब शाह गया, बड़ी फौजें तैयार की, इतनी जबरदस्त फौज तैयार की और उसने बड़ी प्लानिंग से काम किया। ईरान में उस रास्ते से पीछे से जाकर हमला किया जहां ईरानी हुकूमत तवक्को ले रखी थी कि उस रास्ते से कोई आकर हम पर हमला करे, और ऐसा जबरदस्त हमला किया कि ईरान, पूरे ममलकत ईरान की ईंट से ईंट बजा दी। उनका जो शाही मंदिर था उसकी जमीन के बराबर कर दिया, हमेशा 24 घंटे जली रहने वाली आग को उसने बुझा कर रखा। और जिस वक्त ये वाकया हो रहा था, यहाँ जंग बदर में 313 साहबा इकराम और 1000 दुश्मन की फौज थी। एक दिन की जंग के बाद में मुसलमानों को अल्लाह ने फतह और नसरत अता फरमाई। उस जमाने के काफिर कितने जबान के धनी थे, हमारी तरह इंशाअल्लाह बोल के घुमाने वाले नहीं थे, कितने जबान के धनी थे। जैसे ही पता चला कि ईरानियों को शिकस्त हुई है, रोमियों ने दी है, और इधर मुसलमानों ने मक्के के लोगों पर फतेह पाई है, मक्के ही से उमैया बिन खलफ जंग बदर में मारा गया, लेकिन उसके बेटों ने हजरत सिद्दीक के बेटे अब्दुल्ला को 100 ऊँट दे के भेज दिया। अब हजरत सिद्दीक खुश खुश चले आ रहे 100, इसलिए कि हजरत सिद्दीक ने पूरा माल हिजरत में लेकर रसूल के साथ जमीन वगैरह खरीदने के अंदर पूरा सर्फ कर दिया, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं। अब 100 ऊँट हाथ आए, आज के दौर की 1000 SCL मर्सिडीज लेके मस्जिद नबी पहुंचे। उस वक्त तक सूरह बकरा उतर चुका था और सवाल मुसलमानों ने एक सवाल कर लिया था, यसअलूनका अनिल खमरि वल मैसिर, ये शराब और जुए के बारे में सवाल करते हैं। फीहिमा इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, इसका गुनाह ज्यादा है, फायदा थोड़ा सा है। हुक्म दे दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सिद्दीक से मुखातिब होकर फरमाया कि इनको सदका कर दो। तो शर्त, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शर्त को हलाल करार दिया था और करने का हुक्म दिया था। अब कुरान का हुक्म आ गया, तो हदीस को छोड़ेंगे या अमल करेंगे? छोड़ेंगे। तो यहाँ पर भी बात बहुत देखना पड़ता है कि कुरान के अहकामात क्या है। हर जगह हम ये इंसिस्ट नहीं कर सकते, इसलिए कि रसूल की सारी इताअत, सारी मोहब्बत के बावजूद रसूल खुद ताबे हैं अल्लाह के हुक्म के,
اور ہماری محبت کا دار و مدار اللہ کے حکم پہ. اللہ نے ہمیں رسول سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے ہم محبت کریں. تو یہ مقامات کا فاصلہ رکھنا پڑے. کسی ایک کی محبت میں غلو کریں گے تو پھر شرک وہاں سے شروع ہو جائے. اور یہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنا غلو کر دیتے ہیں کہ اللہ کے مقام پہ پہنچا دیتے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ زبان مبارک سے وہ کلمات ادا کروائے قرآن کے کہ زندہ معجزہ بن گیا. پورے 9 سال کے بعد میں یہ معجزہ ہوا ہے. آپ نے یہ بات سورہ اترا ہے 6 سال، اور 9 سال کے بعد میں مدینہ جانے کے بعد میں یہ واقعہ پورا ہوا ہے اور پورے انٹرنیشنل لیول پر ہوا ہے. ادھر روم نے ایران کو ڈیفیٹ دی ہے اور ادھر اللہ فرما رہا وہ یوم انہی دنوں میں یفرح المومنون، مسلمانوں کو بھی میں بڑی فرحت بخشوں گا، بڑی خوشیاں دوں گا، راحت بخشوں گا. اور جنگ بدر میں 313 نے 1000 پر فتح پائی. کس کی وجہ سے فتح تھی؟ کہ مسلمانوں کی طاقت نہیں تھی. یہ کس کی وجہ سے؟ بنصر اللہ، یہ اللہ کی مدد تھی جو آئی تھی. ینصر من یشاء، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا. اس سے کہ وہ زبردست بھی ہے. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کے سامنے یہ آیت جب رکھیے تو کہیے کہ میرے رب کا وعدہ ہے، یہ وہ کر رہے ہیں. اور یہ ہے معجزہ، زندہ معجزہ. اب ہم تلاش کرتے ہیں کہ یار موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزے، لکڑی کو اژدہا بنا دیا، سمندر میں مارا، رستہ بنا دیا، چٹان پہ مارا، پانی کا چشمہ بنا دیا. ہمارے نبی کے پاس ایسی کوئی چیزیں ہے ہی نہیں. ارے یہ تمام معجزے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بیکار ہو گئے. کبھی کسی ان کے امتی کے ہاتھ میں کام نہیں کرے. بلکہ موسیٰ علیہ السلام تو بڑی بات ہے، بھائی ہارون علیہ السلام ہے، لاٹھی ان کے ہاتھ میں جا کے کبھی سانپ نہیں بنی، اژدہا نہیں بنی. صرف موسیٰ علیہ السلام جب کبھی چاہتے تھے اللہ کے حکم سے اس کو اژدہا بناتے تھے. دیٹس آل. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معجزہ دیا ہے وہ آپ کے میرے لیے دیا ہے. اس کتاب کو لے کر تم اٹھو گے دنیا کا امام بنا دو، اور اس کتاب کو چھوڑو گے دنیا میں ذلیل کر کے رکھ دو. ان اللہ یرفع بهذه الكتاب اقواما ويذو به الاخرين. اس کتاب کی بدولت اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عروج کا باب پہ پہنچائے گا، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے دنیا میں ذلیل کر کے رکھ دے. یہ ہے اللہ کا وعدہ ہم سے. اس میں بھی وہی اولم یتفکروا فی انفسہم، کبھی اپنے آپ پہ غور نہیں کرے میاں کہاں سے پیدا ہوئے. ابا اور امی کے ملنے سے پہلے تم دونوں کہاں تھے؟ ایک عورت اور مرد کے ملنے سے پہلے جب تک باقاعدہ یا بے قاعدہ نکاح، دیکھیے اولاد ہونے کی کیا شکل ہے. ایک عورت اور مرد کا ملنا چاہے جائز ہو یا ناجائز ہو، یہی ہوگا نا. جائز ہوگا تو ڈنڈے کی چوٹ پر کہیں گے، ناجائز ہوگا تو چھپتے پھریں گے. ایک ہی صورت ہے. لیکن سوال یہ کہ اس عورت اور مرد کے ملنے سے پہلے جو جائز طریقے سے نکاح کے ذریعے یہ جو ہونے والی اولاد ہے کہاں تھے؟ امی جان کے جسم کے کون سے کونے میں تھے؟ ابا جان کے جسم کے کون سے کونے میں تھے؟ بولو کہاں تھے؟ ایک ایک وقت میں انسانی جسم سے جو مائع نکلتا ہے اس میں 64 کروڑ جرمز ہوتے ہیں، اور ہر جرم میں، ہر جرثومے میں قوت ہوتی ہے کہ وہ ایک انسان بنے. اچھا ویسا بھی نہیں ہے کہ شادی ہوتے کے ساتھ ہی کسی کو اولاد ہو جائے. کسی کو 4 سال، 5 سال، 8 سال، 10 سال، کسی کو پہلے سال، کسی کو پہلے 9 مہینے میں، کسی کو پہلے 7 مہینے میں، کسی کو پہلے 6 مہینے میں. حضرت عثمان کے زمانے میں ایک صحابی شادی کرے، صحابی تھے یا تابعی تھے، شادی ہوئی، شادی کے 6 مہینے کے بعد اولاد ہو. اب ان کو بڑھایا ذرا، ایسا کیسا 6 مہینے میں سیدھا پہنچ گیا حضرت عثمان کے پاس. امیر المومنین شادی کو میرے صرف 6 مہینے ہوئے، میرے گھر میں بچہ پیدا ہو گئے. حضرت عثمان نے ایک دم فتویٰ دے دیا کہ جاؤ اس عورت کو رجم کرو، گنہگار ہے، مطلب پہلے سے انوالو ہے. ابھی اس عورت کو لے جا رہے ہیں، حضرت علی کو معلوم ہونے کا ٹھہر جاؤ. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ 6 مہینے میں اولاد ہو سکتی ہے. قرآن کی آیت دلیل وہاں پہ پیش کی کہ اس کی ولادت میں اور اس کے دودھ پیلا چھوٹنے میں 30 شہرا 30 مہینے لگے. اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ مائیں اپنے بچوں کو فی عامین فصالہ فی عامین 2 سال دودھ پلایا، 2 سال کے 24 مہینے ہوتے ہیں، 30 میں سے 24 نکل گئے تو کتنے بچے؟ 6 میں اولاد ہو سکتی ہے.
انہوں نے پورا منظر بدل کے رکھ دیا. تو پتا چلا کہ صحابہ کرام میں بھی دین کے فہم کا لیول سب کا یکساں نہیں تھا. دونوں ٹاپ کے صحابہ کرام اور دونوں داماد ہیں. حضرت عثمان بھی داماد ہیں, حضرت علی بھی داماد ہیں. حضرت عثمان نے باقاعدہ, دیکھیے یہ سب تاریخ کے ریکارڈ ہیں. اب اس کو آپ کہاں تک اس کو اب چھپا کے اس کی تعویلات پیش کر کے نہیں ایسا ہو گیا میرا جو واقعات رجسٹرڈ ہے اس کو میرے خیال سے نہیں بدل سکتے ہو. These are recorded things. اس سے ان کی شان میں فرق نہیں ہو رہا. بھئی ان کی جو نالج تھی انہوں نے اس کی بنیاد پہ فیصلہ دے دیا. جس کی نالج زیادہ تھی اس نے. اب مثلا ایک معمولی سا مسئلہ تھا, جنگل میں پانی نہیں ملا تو نماز پڑھنا چاہیے نہیں چاہیے. حضرت عمر نے پکا کہ نہیں پانی نہیں ملنے تک نہیں. امیر المومنین حضرت عمار انہوں نے آگے بڑھا, ارے تم بھول گئے عمر وہ ٹائم پہ میں ایسی ضرورت پڑی تھی لیکن پانی نہیں تھا تو میں کیا کروں, میں زمین کو پورا یہاں سے وہاں تک لوٹتے گیا اور پھر اس نماز بھی پڑھ لیا. آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پہ پورا لوٹنے کی ضرورت نہیں تھی, کپڑے پہ ہاتھ مارتے دھول جھاڑ لیتے, ایک بار منہ پہ پھراتے ایک بار ہاتھوں پہ, کافی تھا تمہارے لیے, باقی مل گئی نماز پڑھ لو. حضرت عمر سوچ کے بولے نہیں مجھے یاد نہیں ہے, تم دیکھو صحیح بول رہے نا اور کوئی ہے, بولے نہیں اور دو تین ہے صاحب اکرام وہ سب آتھینٹک فائن. حالانکہ علم کے اعتبار سے حضرت عمار میں حضرت عمر میں زمین آسمان کا فرق. حضرت عمر بہت بڑے آدمی لیکن وہ مسئلہ اس وقت یاد نہیں رہا ہو. بات یہاں پر کس وقت کس چیز کا علم کس کو اللہ نے فہم دے دیا, بروقت اور برجستہ دے دیا. اب یہاں پر تم اپنے آپ پہ غور نہیں کرتے. ما خلق السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى. یہ کائنات اور اس کے آگے پیچھے جب باہر کی تمام چیزیں اللہ نے ایک وقت پر تقریر کی ہے, ایک وقت مقررہ کے لیے کی ہے, لیکن لوگ ماننا ہی نہیں چاہتے کہ اللہ سے ان کی ملاقات ہونے والی. بلقاء ربہم کافرون, وہ رب سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں. اور جب قیامت کا دن آ جائے گا تو تمام مجرم ہکا بکا رہ جائیں گے. اور اس دن یاد رکھ لو وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ, کوئی شفاعت نہیں کرے گا. آج جن دن سے تم تکیے باندھ کے بیٹھے ہو کہ یہ بخشا دیں گے وہ بخشا دیں گے. اس لیے میں یہ فتوے کبھی مت دیجیے کہ یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. لوگوں کو یہ شوق دلائی کہ پڑھ لو, تم اپنے پسندیدہ عالم کا ترجمہ پڑھو. اور میں آپ کو پورے گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, ترجموں کے اندر کسی نے بھی کسی قسم کا کھیل نہیں کیا. جس کسی مفسر نے تفسیر میں بات کی ہے تو حاشیوں میں یا ترجمہ کے اندر ان بریکٹس, تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہے بلکہ یہ جو ترجمہ کرنے والے صاحب ہیں ان کی فہم کا نتیجہ ہے, ورنہ ایگزیکٹلی ترجمہ کچھ اور ہے. کچھ معنی ایسے ہیں جن کے دوسری زبانوں میں کئی مفہوم نکلیں گے, کئی مفہوم نکلیں گے. عربی تو بہت ہی رچ زبان ہے, بہت ہی اس کے بہت سارے ایک لفظ کے بے شمار معنی نکلتے ہیں اس کے. بلکہ عربی تضادات کی زبان ہے. ایک لفظ کسی جگہ آپ کو پازیٹیو ہے تو وہی لفظ جا کے کسی جگہ نیگیٹو بن جا رہا. جی عربی کا معاملہ ہی مختلف. اس کے لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو پرانے زمانے کا لٹریچر بھی جاننا بہت ضروری ہے. حالانکہ پرانے زمانے کا لٹریچر انتہائی گھٹیا قسم کا ہے. اس میں صرف جنگ کے واقعات اور جنگ میں ننگے واقعات, واہیات قسم کی باتیں, لیکن عربی کے اعتبار سے انتہائی ٹاپ لیول کا تھا. ایک ایک لفظ کو جو گھما پھرا کے استعمال کرتے تھے ان کے معنی و مفہوم, اس لیے ان الفاظ کی بنیاد پر مفاہیم کو, قرآن کے الفاظ کو, ان کے معنی سیٹ کیے جاتے تھے. یہ ہمارے ذہن میں رہے. اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائیں گے ان کو جنت کے باغات میں شاداں اور خوشحال میں رہیں گے. اللہ کی تسبیح کرو جو تم شام کرتے ہو صبح کرتے ہو. زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے. اور تیسرے پہر بھی اور ظہر کا وقت بھی اللہ مردے سے زندہ کو, زندے سے مردے کو نکالتا ہے. یہ اللہ کی نشانی. اب یہاں پر پورا سائنسی تعلیمات دی جاتی. پہلی آیت ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب, پہلی آیت ہے کہ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. پہلا انسان, جسٹ فرسٹ انسان. حضرت آدم مٹی سے بنے, بقایا ہم مٹی کے نہیں ہیں, ہم گوشت پوش کے ہیں. اور دوسری انسان کو تخلیق کسے کیا گیا؟ من ماء مہین, ہلکے اچھلتے ہوئے گندے پانی سے. اتنا گھٹیا غلیظ, اتنا ناپاک چیز ہے
تم جس چیز سے انسان کو بنایا گیا ہے، آج وہ تمہارے جسم سے نکل جائے تو تم اللہ کی عبادت کے قابل نہیں رہتے، تم کتاب کو چھونے کے قابل نہیں رہتے، تمہارا روزہ، تمہارا حج، تمہارا مسجد میں داخلہ بند ہو جائے جب تک کہ تم پاکی حاصل نہ کرو۔ اتنی حقیر چیز سے ہم نے تم کو بنایا، اور جب 5 ساڑھے 5 فٹ 6 فٹ کے ہو گئے تو تم خدا کے مقابلے میں فَهُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اللہ کے مقابلے میں اس کے دشمن بن کر آ گئے۔ تم اپنی ذات کر کے بھی تم نے اور کیا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، دیکھو اس نے تمہارے جوڑے بنائے، کس لیے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، جو قسمت کی بیویاں ہیں انہیں پہ گزارا کرو۔ اب اس کو گھر میں لانے کے بعد میں انہیں چپٹی ہے، اس کا رنگ ایسا ہے، انہیں بھی ہمارے کو دیکھ کے بولتے ہیں آپ کی کون سی سرخیلی بالکل چمکتی دمکتی رنگت ہے، اور اونچی ستواں ناک ہے، اور کمل کی جیسی آنکھیں، آپ جیسے ہیں ہم بھی ویسی۔ جو اللہ نے دے دیا ہے، ایک ہو سکتا ہے کوئی چیز پسند نہ ہو تو ہو سکتا ہے چہرے وسیلے سے ذرا سیدھی سادھی ہو، لیکن مزہ پکوان بڑے چٹپٹے بناتی ہو، ہاتھ میں مزہ ہو، تو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ ایک کمی کو دوسری کمی کے خوبی کے ذریعے پورا کر دیتا ہے۔ تم اگر ایسے مطالبے کرتے رہو گے کہ ہر کسی کو پری مل جائے، کہ تمہارے گھر میں جو بہنیں بیٹھی ہیں ان کے لیے پرے کہاں سے آئیں گے؟ اور پھر ہر پری اگر یہ توقع رکھے کہ میرے لیے بھی پرا آ جائے، شہزادہ آ جائے، تو پھر ہم جیسوں کی شادیاں کب ہوں گی؟ یہ بھی تو مسئلہ ہے۔ ہم جیسوں کی بھی تو دنیا میں نکاح ہو جاتے، کوئی نہ کوئی اللہ کی مرضی، اللہ کا بندہ اپنی بیٹی کو دے ہی دیتا ہے۔ تو جب کیا ہے، کالے پیلے ٹیڑے میڑے لوگوں کو بھی جوڑے ملتے ہیں، ایسا ہر کسی کو، یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ جب تقدیر میں لکھا گیا ہے اور وہ تو مقدر میں آگے تمہارے ازواج میں تمہارے نام سے کوئی وابستہ ہو گیا ہے، سورہ شکل کر بن جاؤ۔ ہر چیز دنیا میں لوگ نکاح کرتے ہیں حسب پر، خاندان پر، مال پر، جمال پر اور دینداری پر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری کو آخر میں فرمایا، پھر فرمایا تم لوگ یعنی میرے امتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، تم لوگ دینداری کو ترجیح دو۔ ہو سکتا ہے تم دنیا کی لیوش دیکھ کر اپنی بیٹی کو وہاں دے دو، لیکن وہاں جا کر پتا چلے کہ انہوں تو بڑے عیاش گھر میں بند کر کے رکھے ہیں، کتنی حسین ہو، ان کا شوق باہر انہوں کو گھوم رہے پھر رہے، انہوں اپنے گلچھرے باہر اڑا رہے، تو بیٹی تمہاری خوش نہیں رہے گی۔ دیندار کو دو۔ دیندار کا معنی یہ نہیں کہ انہیں پیشانی پہ بیگن گھس کے گٹھا لگا دیا۔ اب پرانے زمانے بچپن میں ہم سنتے تھے جس کے پیشانی پہ کالا دکھے تو کسی کو تو عبادت سے آ جاتا ہے نماز پڑھنے سے۔ کوئی لوگوں کو جن کو نہیں آتا تھا، انہوں شوق کے اندر ہمارے والدین وغیرہ انہیں بیگن گھس کے لگا لیا۔ سن کے سنائی کی باتیں ہمارا یہ ظاہری دینداری نہیں، وہ واقعی جو دین سمجھتا اور اس کے گھر میں دین کے مطابق معاملات چلے اور بڑھتے جاتے ہیں، اس کو اس طریقے سے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ تمہاری زبانوں کا اختلاف، تمہارے رنگوں کا اختلاف۔ اللہ فرما رہا ہے یہ رنگ میں نے پیدا کیا، ہمارے نزدیک گورا رنگ، انہیں پری۔ ایک دوست کی بھائی کی شادی تھی، کہ میرے کھاندے تک وہ صاحب پہنچتے تھے، میں چھوٹی ہائٹ کا ہوں لیکن وہ میرے کھاندے تک پہنچتے، ماشاءاللہ کالا رنگ تھا، لیکن نوکری ملی ہوئی تھی، پیٹرول پمپ کی نوکری تھی، شادی کا ہوا، دوست کا بھائی تھا، انہوں نے بڑے محبت سے کہا آپ والدہ کے ساتھ آئیے، چلے بات چیت ہو رہی اور بڑے دھوم دھام سے، جیسے کہ اس زمانے میں پیٹرول پمپ کی آمدنی بہت ہوتی تھی، اور کیسی میں یہ نہیں بتا، بہت ہوتی تھی، بڑے دھوم دھام سے وہ مٹھائی کے ٹوکری 2-3 گاڑیاں بک کر کے ایمبیسڈرز پہنچے، تقریباً بات چیت ہو گئی تھی، منہ میٹھا کرنے گئے تھے، تاریخ طے کر کے انگوٹھی چڑھانے گئے تھے، اچانک ایک ہنگامہ ہو گیا، واپس چل۔ اب میرا دوست پریشان، نہیں تو ہوا کیا؟ آخر میں نے والدہ کو بلایا، ہوا کیا؟ ایک خاتون بہت گڑبڑ کر رہی تھی، اس کا رنگ، میرے دوست کی کزن تھی، رنگ فیر ہے لیکن دانت پورے سامنے کیسے ہونٹ کے باہر نکلے ہوئے، ڈراکیولا، لیکن رنگت گوری ہے۔ اس خاتون اچھل اچھل کے کہہ رہی کہ اتنی کالی لڑکی کا نکاح میرے کزن سے نہیں ہو سکتا۔
والدہ ہے، ان سے پوچھا امی کیا؟ بیٹا نہیں، اوسط درجے کی ہے، اور تمہاری جو لڑکا ہے اس کے لحاظ سے پوری سوٹیبل، ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ جو ہنگامہ کرے کالیے کہے تھے لڑکا کون سا برا ہے، لڑکا خود کالا ہے۔ آپ یقین مانیے اتنے دھوم دھڑاکے جا کے پورے محلے میں یہ پتا ہے کہ اس گھر میں رسم ہو رہا ہے، اس ایک عورت کی شیطانی کی وجہ سے وہاں سے پورا بغیر رسم کے نکل کے واپس آیا، اور کرنے والی پریکٹیکل اس کی صورت دیکھے تو آپ تعجب ہو جائے گی کہ یہ عورت جو شکل سے بدصورت ہے، صرف رنگت گوری ہونے کی وجہ سے ایک دوسری لڑکی کی زندگی اس نے برباد کر کے رکھی۔ ہمارے معیارات کچھ اور ہیں، لیکن آج دنیا کا معیار کچھ اور ہو چکا ہے۔ آج اولمپک لیول میں سارے کالے میڈلز جیت رہے، گولڈ میڈل سارے کالے، بلکہ سپر پاور کا پریزیڈنٹ کالا بن چکا ہے۔ بتائیے، ان میں بھی حسین لوگ ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی مس ورلڈ ہے، افریقہ بھی کے اندر بھی مس ورلڈ چنی جاتی ہے، مس سب کانٹیننٹ، مس کانٹیننٹ چنی جاتی ہے۔ یہ اللہ کی، جس کو جس رنگ میں چاہے پیدا کرتے، یہ اللہ نے پھر زمین زبانوں کا فرق، رنگوں کا فرق، یہ رات اور دن کا فرق، یہ اللہ بجلی کے ذریعے تمہیں خوف بھی دلاتا ہے، اس کی چمک کے ذریعے تمہارے دل میں آرزویں بھی پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں کہ زمین اور آسمان اس کے حکم سے قائم ہے، اور جب اس کا حکم ہو جائے گا تم اپنی قبروں سے نکل کر اس کے سامنے حاضر ہو جاؤ گے۔ اللہ تمہیں مثال دے رہا ہے کہ ایک آدمی بہت سارے لوگوں کا غلام ہے اور ایک ہی کا غلام ہے۔ اب بولو کس کا؟ دیکھیے یہ اس نوکر کی مثال ہے جس کا مالک ایک ہی ہو۔ اب جس گھر میں بیوی 5-6 بچے ہو اور جوان ہو، اب اس نوکر کی کیا کیفیت ہے؟ صبح اٹھتے کے ساتھ ہی صاحب بڑے لوگ ہیں، صاحب کا آرڈر کرنا، گاڑی صاف رکھنا، پہنچ گیا۔ ابھی انہیں گاڑی پہنچنے جا رہا ہے، گھر کی مالکہ کہتا ہے ارے ترکاری لایا نہیں لایا، یہ ہری مرچی خود میں یہ وہ سامان لے کے بھاگ گیا۔ ابھی انہیں ترکاری کا پیسے لے کے بازار کو جا رہا ہے، بڑی بیٹی پکارتے کپڑے استری کرا نہیں کرا، بڑے بیٹے پکارتے جوتے کو پالش ہوئی نہیں ہوئی۔ اب انہیں کتنے کام کرے گا؟ سب کا غلام ہے انہیں۔ اچھا نصیب یہ گھر والے، اب جب ہمارے دوست بھی آ گئے تھے، ارے بھاگے جا کے ذرا نکڑ سے سگریٹ سے لے کر، کتنے لوگ اس پہ حکم چلا رہے، کس کس کو خوش کرے گا؟ اور ایک کام کرنے جاتا ہے تو دوسرے کا نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے کسی کو تو اللہ فرما رہا ہے تم اتنے سارے خدا بنا کر کس کس کو خوش کرو گے، اور تمہارے دوسرے خدا جتنے ہیں وہ تمہارے حاجت مند ہیں۔ ہر کسی کے پاس جاؤ تو کچھ نہ کچھ ڈالنا پڑے گا لے کر، جبکہ مجھے پوچھنے چاہیے تم سے، رب کو تم سے پوچھنے چاہیے، وہ تمہیں دینے والا ہے، اور تمہیں کچھ چاہیے تو مجھے سے مانگو۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں جواب دوں گا، میں تمہاری خواہش اور تمہاری حاجتوں کو میں پورا کروں۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنا مال آتے ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل اللہ کو دیتا ہے۔ لوگوں تم سمجھتے ہو کہ سود سے مال بڑھتا ہے، صرف ایک لفظ یہاں پر آ گیا سورہ روم میں تو لوگوں نے کہا یہ سورۃ مدنی، دیکھو علماء کا معاملہ ہے، لیکن احادیث اور واقعات کی روح سے ثابت ہے کہ یہ واقعہ یہ سورہ نازل ہوا مکے میں 6 سال، تو مکے میں تو سود کا تصور ہی نہیں، حرمت حرام ہے۔ آپ تعجب کریں گے سود کی حرمت کا حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحے میں آیا، حجۃ الوداع کے موقع، جب آپ نے کھڑے رہ کر فرمایا کہ لوگ آج سے سود حرام ہے، حجۃ الوداع کے خطبے، اور سب سے پہلا سود جو میں معاف کر رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا ہے۔ اب بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، 10 ہجری تک سود کا کاروبار ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں پھیلا ہوا ہے۔ آج سے سود حرام ہے، عباس صرف اپنا کیپٹل جو دیے وہ لینے کے پابند ہے، سود حرام، اور اگر تم سود لینا نہیں چھوڑتے اب آیت اتری ہے فَآذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو۔ لیکن سورہ بقرہ میں حرمت آئی، یہ آیت کہاں ہے؟ سورہ بقرہ میں۔ سورہ بقرہ کب اترا؟ 2 ہجری میں، لیکن پریکٹیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب منع فرمایا؟ آخری ہجری میں، 10ویں ہجری میں، حجۃ الوداع کے موقع پر۔ تو ان چیزوں کو بہت ساری قرآن کی آیات کو آپ سیرت کی روشنی میں، بہت ساری احادیث کو قرآن کی جب تک ایک جگہ جمع کر کے ان کے مفہوم اور مطالب کو یکجا نہیں کریں گے مسئلہ ہے۔
بہت سارے ہم چیزوں کے اندر آگے پیچھے ہو جائیں گے، پھر ایک دوسرے کے لیے فتوے لگاتے پھر. بہرحال تم سمجھتے ہو کہ سود سے مال بڑھتا ہے؟ نہیں. فلا یربو عند اللہ، اللہ کے نزدیک وہ مال بڑھتا نہیں، بلکہ وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ، وہ زکات جو تم اللہ کی خاطر دیتے ہو فاولئک هم المضعفون، یہ زکات کا مال بڑھتا ہے، چاہے دنیا میں ہو یا اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں دے گا. ہم نے تمہارے نبی کو جب دنیا میں بھیجا تو اس وقت کیفیت کیا تھی معلوم ہے دنیا کی؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس پوری زمین میں اور پانی کے اندر سمندروں میں پائریٹس کے ذریعے فساد پھیل چکا تھا. زمین میں ڈاکہ زنی، ہر بڑا چھوٹے کو، ہر طاقتور غریب کو، کمزور کو مار کے کھا رہا تھا، اور ہر طاقتور کی مائٹیز رائٹ کا، جنگل کا قانون چل رہا تھا. ایسے دور میں ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا؟ واقم وجہک للدین حنیفا، للدین القیم، کہ اس دین پر پوری استقامت کے ساتھ جم کے رہ جاؤ. اللہ کی نشانیوں میں کہ ہوائیں بھیجتا ہے تاکہ وہ بشارت دے بارش ہوگی یا طوفان آئے گا، اسی کے حکم سے کشتیاں چلتی ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے رسولوں کو بھیجا قوموں کی طرف، وہ نشانیاں لے کر آئے. جب قوموں نے انکار کیا ہم نے ان سے انتقام لیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، مکے والے نہیں سننا چاہتے. فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ مردوں کو نہیں سناتے. وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، یا بہروں کو نہیں، گونگے بہروں کو نہیں سنا سکتے. نہیں سننا چاہتے چھوڑ دیجئے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ ان کے ساتھ دیکھ کر رہے گا. ہم نے تو قرآن میں لوگوں کو مثالوں سے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، مثالیں دے دے کر ہم نے بہت سمجھایا ہے. نہیں سمجھتے ایسے لوگوں کے کذالک یطبع اللہ علی قلوب، ان کے دلوں کو اللہ نے قفل بنا دیا. آپ کیا کیجیے؟ فاصبر، صبر کیجیے. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. ایک کام کیجیے، صبر کے معنی کیا ہے؟ لا یستخفنک الذین لا یقنون، لوگ آپ کو آپ کی بات میں ہلکا نہ پائیں کہ آج ادھر ہے کل ادھر ہے، ایک بات کو آج مانے کل اس کو نیگلیکٹ کر دیے، اس میں کوئی کمزوری نکال دی. نہیں، یہ مت کیجیے. آپ اپنی جگہ جس چیز کو آپ نے مانا ہے استقامت سے جب کریں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ جو حکم سمجھ میں آ گیا اس پر جم جائیے، امتیوں کے لیے بھی یہی حکم کہ جو بات جس وقت معلوم ہو جائے پھر اس کو کرنے کے لیے آدمی استقامت سے جم کے رہے. کتنا ہی نقصان اور بہت سارے فائدے نظر آئے، کتنا ہی ان کو ہمیں فائدہ نظر آئے، لیکن ہم ان سے دوری اختیار کریں کہ اللہ کا حکم ہے، اس کے اندر کتنا نقصان ہوتا ہے برداشت. جیسے کہ بظاہر دنیا میں نقصان ہے، اللہ کسی ذریعے سے کمپنسیٹ کرے. بظاہر کہیں فائدہ ہے، اسی کے اندر ہمارے نقصانات ہیں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين، دمر أعداء الدين وانصر مجاهدين الإسلام. اللهم من أحييته منا فأحيِ الإسلام ومن توفيته منا فتوفه للإيمان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ. بہت بہت شکریہ.